میڈرڈ کشتی حادثے میں 44 پاکستانی جاں بحق اور 6 غیر ملکی تارکین ہلاک ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 12 نوجوانوں کا تعلق گجرات سے تھا، جبکہ پھالیا کے 2 بھائی بھی جاں گنوا بیٹھے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک کسی بھی اس مکروہ دھندے میں ملوث انسانی اسمگلر کو کڑی سزا نہیں مل سکی۔ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تحقیقاتی ٹیمیں بن جاتی ہیں، حکومت اور تحقیقاتی ایجنسیاں متحرک نظر آتی ہیں، مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ہر چیز رک جاتی ہے اور اگلے حادثے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ پے در پہ واقعات ہونے کے باوجود ذمہ داران کا تعین آخر کیوں نہیں ہو رہا؟ نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس گھناؤنے دھندے میں ملوث افراد کو کڑی سزا کب ملے گی؟ یورپ جانے کا خواب مزید 44 زندگیاں نکل گیا۔ گزشتہ ماہ 14 دسمبر 2024 کو ہونے والے یونان کشتی حادثے میں بھی پاکستانی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یوں تو ڈنکی لگانے کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران ان واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ 26 فروری 2023 کو اٹلی کے ساحل پر ہونے والے کشتی حادثے میں 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ اسی دن لیبیا میں بن غازی کے قریب ہونے والے کشتی حادثے میں 7 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ 2 دن بعد 28 فروری 2023 کو لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی حادثے کا شکار ہوئی، 4 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ 14 جون 2023 کو یونان کے قریب کشتی حادثے میں تقریباً 300 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اکتوبر 2024 کو موریٹانیا سے اسپین جانے والی کشتی حادثے میں 4 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ 14 دسمبر 2024 کو یونان میں کشتی حادثے میں 40 پاکستانی تارکین وطن جاں بحق ہوئے، اور اب ایک بار پھر 44 پاکستانی میڈرڈ کشتی حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ یورپ جانا اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت کا خواب بن چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ جانے والے افراد میں جن اضلاع کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں، ان میں گجرات، گوجرانوالا، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ سر فہرست ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA کے 31 افسران کو شامل تفتیش کرتے ہوئے 18 افسران کو صرف ضلع بدری کی سزائیں دی گئیں۔ ایجنٹس مافیا جو ہے اس کی بڑی کوارڈینیشن یا کنائونس جو ہے وہ آفیشلز کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جس سے نہ صرف جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کی جانے جاتی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر، اس سے دوسرا ملک کی بدنامی بڑی ہوتی ہے۔ دسمبر 2024 میں ہونے والے کشتی حادثے کے بعد لاہور، کراچی، گوجرانوالا، گجرات، فیصل آباد، پشاور اور گوادر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 29 انسانی اسمگلرز کو حراست میں لیا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ کارروائیاں بھی محض ایک کاغذی کارروائی لگتی ہے، کیونکہ 2023 میں 300 سے زائد پاکستانیوں کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تو FIA نے 197 مقدمات درج کر کے 144 مبینہ ملزمان کو گرفتار تو کیا، مگر صرف 2 ایجنٹس کو جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے FIA ہے، یہ مالیاتی پہلو یعنی منی ٹریل یا جرائم کے ثبوت اکٹھے کرنے میں بہت کمزور ہے۔ متاثرین کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس میکانزم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ مقدمات کا بھی التوا ہے اس میں کہ موجودہ عدالتی نظام میں مقدمات سالوں سال التوا میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین یا گواہ اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں اور دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ جو ایجنٹ ہے اس کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں جو ہم ان کے جو افینس کی ہے، جس کی سزا ہے نا، وہ ایک میجسٹریٹ لیول کی ہوتی ہے، نیچے لیول کی ہوتی ہے، 7 سال تک ہوتی ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بیلیں بھی ہو جاتی ہے۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا بھی قانون ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کروانا جس ادارے کی ذمہ داری ہے FIA، وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر تو یہ دیکھا گیا کہ FIA کے اہلکار خود اس کے جرم کے جو ہے وہ ملوث نکلتے ہیں۔ اس سارے کھیل میں قانونی سکم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دن میڈرڈ حادثہ پیش آیا اسی روز فیصل آباد FIA کے 18 ان اہلکاروں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا جن پر گزشتہ ماہ یونان کشتی حادثہ کیس کے سلسلے میں معاونت فراہم کرنے کا الزام تھا۔ اس سے قبل رواں ماہ ہی اس کیس سے منسلک دیگر 9 ملزمان کو عدالت نے سماعت کے بعد مقدمے سے
खारिज करने का हुक्म दिया था। एक जानिब कमजोर कवानीन तो दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के गैर मौसर हुकूमती इक़दामात। इंसानी स्मगलिंग की खुलम खुला तरगीब के लिए आज भी मुतअद्दिद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डंकी के नित नए तरीकों की तशहीर की जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डंकी लगाकर कामयाबी से पहुंचने वाले अफराद की वीडियोस पोस्ट करके दीगर अफराद को जाल में फंसाया जा रहा है। आए रोज रूरमा होने वाले इन हादिसात ने इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मौजूदा कवानीन और इनके तहत दी जाने वाली सजाएं इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काफी हैं? चीन, ईरान, वियतनाम जैसे मुमालिक में इंसानी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए सजाए मौत जैसे सख्त कवानीन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत महज 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा है। जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें सज़ाएँ 5 साल ज़्यादा, जिसकी वजह से इन स्मगलर्स की बेल्स हो जाती हैं। प्रोसिक्यूशन एक इंडिपेंडेंट काम है और इसका एक इंडिपेंडेंट इदारा हुआ करता है, लेकिन FIA वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंदर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही खुद अपनी प्रोसिक्यूशन भी कर रहे। क्या पासपोर्ट के इजरा से कबल हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई छानबीन की जाती है? NCHR की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर तर्के वतन करने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और फैसलाबाद से है। क्या पासपोर्ट के इजरा से कबल इन अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद की माली हैसियत या दीगर कवायद से मुतल्लिक कोई जांच पड़ताल की जाती है? पाकिस्तान से डंकी मारने वाले ज्यादातर अफराद तुर्की, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के वीजे लगवाते हैं। क्या हुकूमत ने इन ममालिक के सिफारत खानों के साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का कोई निजाम वज़ा किया है? डंकी मारकर यूरोप जाना वस्ती पंजाब के चंद अजला में एक रिवाज बन चुका है, जहाँ पर तकरीबन हर घर से कोई ना कोई फर्द इस तरीके से यूरोप जा चुका है और इन खानदानों की खुशहाली को देखते हुए आने वाली नई नस्ल डंकी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। भारी रकूम की अदायगियों के एवज महज सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब नौजवानों को सीधा मौत की वादी में ले जाने का सबब बन रहे हैं। अफसोस, एक बार फिर हुकूमती इदारे हरकत में आएंगे, सख्त कार्रवाई के ऐलानात होंगे, चंद गिरफ्तारियां भी होंगी, फिर जमानतें होंगी और अगले सानिहे का इंतजार किया जाएगा।